آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شفیع الحسن نقوی ابن اکبر حسین نقوی کے نام سے فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین ومولانا ومولا الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصبی حقوقهم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا محترم سامعین و برادران ایمانی عزاداران سید الشہداء، کیونکہ یہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے قرآن کریم کے سورۃ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت کریمہ، یہ وہ سورہ قرآن کا ہے جس کے لیے خود معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرتا رہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے دیکھیں اس سورے کے بڑے فضائل ہیں اور اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ بنو کے معنی ہوتے ہیں اولاد، اور اسرائیل جناب یعقوب کا نام ہے۔ کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کے قرآن میں 2 نام آئے ہیں، جیسے جناب یعقوب پیغمبر، ایک ان کا یعقوب بھی نام آیا ہے اور ایک اسرائیل انہی کا نام ہے، اسی سے یہ سورہ بنا اللہ نے بھیجا جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ آپ متوجہ ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام الہی کی شان یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی
کلام خدا کہنا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کوئی بھی چیز ہے وہ پرانی ضرور ہے، اب آپ ملاحظہ کریں، لیکن معصوم نے فرمایا جب بھی تم اس کی تلاوت کرو گے ایسا محسوس ہوگا جیسے آج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ بھئی دو ہی چیزیں ہیں جو صدیاں گزرنے کے بعد کہنا نہیں ہوئی، یا تو کلام الہی ہے کہ آپ جب پڑھیے گا تو آپ محسوس ہوگا جیسے آج کی گفتگو ہے، تازگی باقی ہے، یا فضائل اہل بیت میں وہی تازگی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے قرآن کے مسئلے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں بڑا اختلاف ہے، غلط نہ بیان کیا کریے، غلط نہ بولا کریے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، ترجمے اور تفسیر میں اختلاف ہے۔ ملاحظہ کر رہے ہیں، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، ترجمے میں اختلاف ہے، ٹرانسلیشن میں اختلاف ہے، انواد میں اختلاف ہے، اور اس کی تفسیر میں۔ اچھا تفسیر کے معنی کیا ہے؟ تفسیر کے معنی یہ لکھنا نہیں ہے، تفسیر کے معنی ہے پردہ ہٹانا۔ ملاحظہ کر رہے ہیں، اکثر لوگ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب امام زمانہ غائب ہے۔ میاں صحیح بولیے، امام زمانہ نہیں غائب ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ امام زمانہ غائب ہو جائیں تو قیامت آ جائے، ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ غائب نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ گناہگار آنکھیں ہیں، یہ خطاکار آنکھیں ہیں، لہذا ہم دیدار نہیں کر سکتے، اور جن کی آنکھیں واقعاً اچھی ہیں، پاکیزہ ہیں، انہوں نے دیدار بھی کیا ہے، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے آپ قرآن پہ غور کریے، صرف میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، بھی آگے چلیے۔ قرآن یہ الہی کلام ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن نے جینے کا سلیقہ بتایا۔ اب دیکھیے تفسیر کے لیے میں نے عرض کیا تھا، ہمارے یہاں لوگ تفسیر سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجید تفسیر سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، آل محمد کے کردار سے سمجھنا ہوگا، یہ آل محمد کے کردار سے سمجھنا ہوگا۔ دلیلیں آپ سن لیجئے۔ پہلا مسئلہ کہ جو ٹرانسلیشن ہوا، جو ترجمہ ہوا، میں آپ سبھی حضرات کو دعوت دے رہا ہوں، آپ غور کریے گا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس پہ غور کیے۔ ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہر لفظ کا ترجمہ کریں، ہے نا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و بڑا رحم کرنے والا ہے، ہر لفظ کا ترجمہ کیا، مگر اللہ کا ترجمہ کہاں کیا؟ پوری توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے رحمان کا ترجمہ ہے، رحیم کا ترجمہ ہے، مالک کا ترجمہ ہے، قادر کا ترجمہ ہے، ذوالجلال کا ترجمہ ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ کہاں ہے؟ پوری توجہ رکھیے کہ بھئی اللہ کا بھی تو معنی اللہ کے ہوں گے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول اللہ کے معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو امام نے دو معنی بیان کیے، میں دونوں معنی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جب ہر طرف سے انسان مایوس ہو جائے اور جس ایک طرف انسان کی لو لگ جائے اسی کا نام اللہ ہے۔ دوسرا معنی کہا مولا یہ بتائیے اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ تمہیں یہی نہیں معلوم؟ اللہ کے معنی ہے ولایت علی کو واجب کرنے والا، ولایت علی کو واجب کرنے والا۔ دیکھیے ذرا سا توجہ دے، ترجمہ بندوں کا بنایا ہوا تو ہے، اللہ کا تو نہیں ہے نہ۔ اللہ نے کہا ہے بندوں نے کر دیا ترجمہ، اس سے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے۔ بھئی یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن میں دو پارٹ ہیں، ایک بندوں کا بنایا ہوا ترجمہ ہے، ایک اللہ کی بھیجی ہوئی آیت ہے، ایک اللہ کا بھیجا ہوا سورہ ہے، اور ایک بندوں کا بنایا ہوا ترجمہ ہے، مطلب ہے، مقصد ہے۔ تو آج جو عالم اسلام میں جو فرقوں میں اختلاف ہے وہ ترجمے پہ اختلاف ہے، قرآن کی آیت پہ اختلاف نہیں ہے۔ تو ترجمہ بندوں نے بنایا ہے، آیت اللہ کی بھیجی ہوئی۔ اب یہ کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے جسے بندے بنائیں گے اختلاف اس میں ہوگا، کہا سن رہے؟ جسے بندے بنائیں گے اختلاف اس میں ہوگا، جسے اللہ بھیجے گا بنا کر بھیجے گا اختلاف اس میں نہیں ہوگا۔ اب میں دلیل دے دوں، بہت بڑے عالم دین آیت اللہ گزرے ہیں، علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پور،
اور آپ پڑھیے ان کی تفسیر، خدا کی قسم ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ انہوں نے ظاہری تفسیر بھی لکھی اور باطنی تفسیر بھی۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، لکھتے لکھتے کہ ذات جن کے لیے مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ویسے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں مثال سے بھی واضح کیا کہ سنو، جب اتحاد قائم ہوگا تو ذات علی پہ ہوگا۔ دیکھیں اتحاد کے منکر نہیں ہیں، انہوں نے دلیل اپنی کتاب میں جو دی میں وہی پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ یہ بتائیے جب اول بنے تو تمام مسلمانوں نے مانا، مومنوں نے نہیں مانا۔ پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں کہ جب اول بنے گا، اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے، تاریخ میں تو آپ کہاں لے جائیں گے۔ جب اول بنائے گئے خلیفہ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا یہ اگر مسلمانوں کا نکالیں گے فیصد تو 75% مسلمان ہیں اور 25% شیعہ۔ تو جب اول بنے خلیفہ تو 75% مسلمانوں نے خلیفہ مانا، 25% شیعوں نے نہیں مانا۔ کہ بھئی اگر یہ بھی مان لے تو پھر اختلاف کہے گا، ملاحظہ کریں۔ اور جب دوم خلیفہ بنے تو 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا۔ اور جب سوم بنے تو 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا۔ مگر جب علی خلیفہ بنے تو 75 نے بھی مانا، 25 نے بھی مانا۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ اپنی طرف سے دیکھیں، میں ایک بات بھی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پہ اعتراض وہ لوگ کرنے لگے ہیں کہ جن کو قرآن کی قاف کا بھی علم نہیں۔ آپ سوچئے، قرآن خالق کا کلام ہے، قرآن مالک کا کلام ہے۔ آل محمد کے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب آپ متوجہ ہو کر سنیں تو جملہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ 3 طرح سے کی ہے۔ کبھی موقع ملا پھر عرض کروں گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہے جو عوام الناس سے گفتگو، ٹھیک ہے، یا ایھا الناس۔ ایک ہے ایمان والوں سے گفتگو، 2 گفتگو ہو گئے۔ اور ایک وہ ہے جو اس کے خاص لوگ ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ انسان کے بڑے خاص لوگ ہوں، مجمع میں اس کی اہمیت نہ دے۔ تو جو اس کے خاص لوگ تھے اس نے ان سے گفتگو کا پہلو الگ کر دیا۔ حروف مقطعات وہی خاص لوگوں کی گفتگو ہے، حروف مقطعات۔ کبھی انشاءاللہ پھر اس میں عرض کر دوں گا، مگر مجھے موقع نہیں۔ پیغمبر کے پاس کافر و مشرک آئے، یہ کوشچن ہے جو سوال کیا۔ قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی تھی، بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو سوال کیے گئے اور جگہ دی تھی۔ یسألونک عن الروح، اللہ کے رسول یہ روح کیا چیز ہے، یہ کافروں کا سوال تھا، مشرکوں کا سوال۔ پڑھیے تفسیر، تو رسول اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے۔ اچھا یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کس رہت پہ جا رہا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، کس وے پہ جا رہا ہے، کس شارع عام پہ جا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1400 سال سے اس کا پتہ نہیں چلا۔ بھئی اگر قرآن آیا ہے تو کیا آسمان سے یوں ہی آ گیا؟ کہا نہیں، لوح محفوظ پر قرآن تھا، جناب جبریل امین لے کر آئے۔ تو جبریل امین لے کر آئے تو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہو تو بتا دیجئے۔ کہا کسی صحابی نے نہیں دیکھا۔ اچھا قرآن آیا کب ہے؟ دن کے اجالے میں؟ کہا نا رات میں آیا ہے۔ کہ یہ تو کہہ دوں کہ یہ معصوم جو وضاحت نہ کرے تو آیت تک نہ رہ جائے۔ ہاں کذاب قرآن کیسے نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں دکھا دیجئے 23 سال۔ اچھا ہم تو بڑے کٹر تھے، ہم نے کہا نا دیکھیں ذرا ہم تو اللہ والے ہیں، جتنا قرآن میں لکھا ہوگا بس اتنا ہی مانیں گے، اور قرآن کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو بس قرآن کے ماننے والے۔ اللہ نے کہا نادان، خالی قرآن کو مانے گا تو بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ صبح کی 2 رکعت؟ خالی قرآن پہ نہ جاؤ، صبح کی 2 رکعت کہاں لکھی ہے؟ میں نماز کا قائل ہوں، رکعت کہاں سے لائیں گے؟ ملاحظہ کریں، ظہر کی 4 رکعت کہاں لکھی ہے، عصر کی 4 رکعت آپ لکھی ہو تو آپ بتا دیجئے۔ ایسا نہیں ہے، میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، کہیں نہیں قرآن۔ قرآن نے صرف اقیم الصلاۃ کہا، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اب یہ میرا نبی بتائے گا کیسے قائم کرو، کتنی قائم کرو۔ اس کا مطلب قرآن بغیر آل محمد کے قرآن کی آیت تچ نہ رہ جائے گی۔ اگر یہ وضاحت نہ کرے
تو قرآن مجید کا پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ صاحب رات میں نازل ہوا. دن کا آپ حوالہ دے نہیں سکتے قرآن میں. آیت کی بات کہہ رہا ہوں، حدیث کی نہیں. کیسے؟ آپ دکھا دیجئے. اللہ نے دیکھیں میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ مہینہ بھی قریب آ رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس کا مطلب 11 مہینے نازل نہیں ہوا رمضان میں. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں مولانا سے مسئلے پوچھ کے آپ کیا لیں گے؟ آپ اپنے دل میں مسئلہ پوچھئے کہ ہم روزہ رکھنے کے قابل ہیں کہ نہیں. ارے میں یہ شوگر پہ میں یہ ہوں. ارے بھائی آپ اپنے دل میں. مرحوم اشفاق صاحب انہوں نے کہا یہ شعر کہ مجھے ایک شعر ان کا یاد ہے. انہوں نے کہا کہ سال بھر تو ہم ٹھیک ٹھاک رہے، شعبان کا آخر آیا تو ہم بیمار ہوئے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو عزیزوں رمضان میں قرآن نازل ہوا، یہ بات قرآن نے کلیئر کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک بات ہو گئی. دوسری آیت دیکھیے مل رہی ہے، نتیجہ نکالے گا، قرآن نکالے گا. پھر کہا اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اس کا مطلب پورے رمضان میں نازل نہیں ہوا، شب قدر میں قرآن نازل ہوا. تیسری آیت نے اور سہارا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اس کا مطلب کوئی رات ایسی ویسی نہیں تھی، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات مبارک تھی. اب قرآن پڑھ کے مسلمانوں کو یہ بھی سبق نہیں ملا ارے جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات مبارک ہو جاتی ہے، تو جس گھر میں علی کا نزول ہو جائے اگر کعبہ مبارک ہو جائے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. دیکھیں بات رات کی ہو رہی ہے. اب یہ میں نے 3 آیتیں، آپ مجھے ایک آیت دکھا دیجئے کہ جس میں اللہ نے کہا میں نے دن میں قرآن نازل کیا. دکھا دیجئے. حدیثیں دکھائیں گے، جبریل کا آنا دکھائیں گے، قرآن کی آیت میں نہیں ہے. آپ متوجہ ہو کر سنیں. ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اچھا رات شب قدر بھی جوڑ لیجئے. مسلمانوں کے ہاں 27 ہے، شب 27. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ شب 23. یہ جو بھی آپ راتیں قرآن بیان کر رہا ہے شب قدر کی، اس میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، روشنی کم. اب تو آپ سمجھئے کہ قرآن اندھیرے میں نازل ہوا. اچھا جبریل امین لائے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں، رات کا اندھیرا ہے، کسی کو معلوم نہیں، اور سب نے یقین کر لیا. پوری توجہ رکھیے گا. سب نے یقین کر لیا. یقین تو نبی کی زبان ہی پہ کیا. مجھے تعجب ہے ان منافقوں پر، تعجب ہے ان مسلمانوں پر. اما جو کتاب رات کے اندھیرے میں نازل ہوئی اسے سب نے سینے سے لگایا، اور جو کتاب غدیر کے اجالے میں دکھائی گئی کوئی بات نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ کا گھر، ابھی میں نے عرض کیا تھا مبارک ہے. اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک چیز سمجھ لیجیے. آل محمد کو سمجھنا ہے تو بھائی میرے قرآن ہی سے سمجھیے، قرآن سے بہتر کوئی نہیں سمجھائے گا. بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کعبے میں حج واجب رکھا ہے، مگر مسلمانوں کے لیے کنڈیشن لگائی ہیں، شرطیں لگائی ہیں. کیا شرط لگائی ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کعبے میں حج کو وہی آئے گا جو مسلمان ہو، جو مسلمان ہو. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک حج ایک زیارت. اچھا آپ کسی کے وزن کو ہلکا نہ کیجیے، جس کی جو حیثیت ہے اس کو بتائیے جو قرآن نے بتایا. بھئی کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر وہی آئے گا جو مسلمان ہو. بھئی کعبے میں آنے والا کم سے کم مسلمان ہو، اور کربلا میں جانے والا کم سے کم انسان ہو. دیکھیں ملاحظہ کریں، کربلا میں جانے والا کم سے کم انسان ہو. قرآن نے جو وضاحت کی ہے یسألونک عن الروح، اللہ کے رسول یہ
قل الروح من امر ربی، روح رب کا امر ہے۔ اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ایک جملہ دے رہے ہیں، یہی بات یاد رکھیے اصالِ ثواب۔ ہمارے جسم میں، ہر انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے روح۔ یہ الگ الگ چیز ہیں، ایک ہے یہاں کی چیز، ایک ہے وہاں کی چیز۔ نفس یہاں کی چیز ہے، جسم یہاں کی چیز ہے، روح وہاں کی چیز ہے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ روح مر گئی، قرآن نے یہ کہا کہ نفس مر گیا، اس لیے کہ جب روح نکل جائے گی تو نفس خود بخود مردہ ہو جائے گا۔ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھیں ایک اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ہاں ہمارے ہاں جو اسلام نے بتایا ہے، ہم کسی چیز کو، حق کو دبا نہیں سکتے۔ اسلام نے کہا ہے، خود مولا علی نے فرمایا ہے، اگر تمہارا اہل بیت پر، قرآن پر، اللہ پر، کعبے پر، اسلام پر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ عمل بھی کرو۔ دیکھیے اگر ایمان ہے تو ایمان، دیکھیے یاد رکھیے گا، ہم اللہ کو بہت مانتے ہیں، ہم رسول اللہ، ارے ہم تو اہل بیت کو، اس کا نتیجہ تو ظاہر ہونا چاہیے، پوری توجہ۔ تو وہی ایمان کا مسئلہ عمل سے ظاہر ہوگا۔ اب یاد رکھیے گا، اب یہ ہم نہیں کہتے کہ عمل کا تعلق صحیح نیت پر ہے، عمل کا تعلق صحیح نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، چاہے جیسے سمجھے، تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو 40 دن انگوٹھیاں دیجئے، کوئی آیت نہیں ہے۔ تو دیکھیں عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت کا بھی۔ دیکھیں ایک بہت بڑے آیت اللہ نے کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود، اس کا نام ہی ہے اذان۔ اذان، یہ کبھی آپ غور کریے، یہ اذان جو مؤذن دیتا ہے خالی یہ نہیں ہے۔ معصوم سے کسی نے سوال کیا، فرزند رسول ہمارے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے جنات و شیاطین کوئی برکت ہی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا اپنے گھروں میں تم اذان دیا کرو، اپنے گھروں میں، اور ایسے اذان دو کہ تمہارے گھر کے گوشے گوشے میں آواز پہنچ جائے۔ کہا مولا کیا ہوگا؟ کہا جنات و شیاطین یہ بھاگ جائیں گے اور تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ اب آپ دیکھیے ایک فائدہ، کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ مؤذن کی آواز جو دہرائی جا رہی ہے، دیکھیے ہر چیز کا ہے مسئلہ۔ ہمارے ہاں مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو گھر میں جائیے آپ، گھر میں جہاں دل چاہے آپ پڑھیے، لیکن مسجد میں ایک جگہ کو نہ محور بناؤ۔ مولا نے منع کیا، مولا علی فرماتے ایک جگہ مسجد میں نہ پڑھا کرو، مختلف جگہوں پہ پڑھو، کبھی یہاں پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی۔ کیوں؟ اگر مولا نے فرمایا ایک ہی جگہ پہ آپ پڑھ رہے ہیں 10 سال سے، اور کوئی دوسرا بیٹھ گیا تو آپ کہیں گے میری جگہ، مسجد کسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہے، جو جہاں پہ بیٹھ گیا، اب آپ کو تو برا لگے گا اس لیے کہ آپ ہمیشہ سے بیٹھ رہے ہیں، لہذا جب مختلف جگہ پہ بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود خیال آئے گا کہ میری جگہ کوئی نہیں ہے، جہاں جگہ مل گئی وہی میں نے۔ مولا نے دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے جتنی جگہ پہ آپ نماز پڑھیں گے وہ جگہ روز حشر گواہی دے گی۔ راجہ کر رہے ہیں وہ جگہ روز حشر گواہی دے گی۔ ایک ایک چیز کی ہے۔ اچھا مولا سے پوچھا گیا مولا یہ کیا وجہ ہے؟ پیش امام جو ہے یہ نیچے ہو اور جماعت چاہے جتنی اوپر پہاڑ تک چلی جائے، آپ 10 منزل بنا لیجئے مسجد، لیکن پیش امام اگر اوپر پڑھائے گا تو نیچے والوں کی نہیں ہوگی۔ عقل یہ کہتی ہے پیش امام اوپر ہونا چاہیے اور مامومی نیچے، شریعت کہتی ہے یہ نیچے ہو پڑھنے والے اوپر۔ یہ کیوں؟ معصوم نے فرمایا اگر یہ بہت اوپر ہو گیا، دیکھیے گا جہاں نیچے اور اوپر کا مسئلہ رہتا ہے وہاں ایک گڑھا جیسا کھود دیا جاتا ہے، پیش امام اس میں چلا جاتا ہے تاکہ ان کی نمازیں صحیح ہو جائے۔ بھائی پوری توجہ، زیادہ سے زیادہ فاصلہ ایک بالش کا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن پیش امام ہی نیچے رہے گا تو سب کے اوپر تک جماعت ہوتی چلی جائے گی۔ مولا اس کا کیا مسئلہ؟ کہ پیش امام اگر اوپر رہا تو اس میں غرور پیدا ہوگا کہ میں اتنا بڑا، میرے سامنے اتنے لوگ سر جھکا رہے، لہذا اللہ نے اسے نیچا کیا۔ میں یاد کر رہا ہوں بھائی پوری توجہ، اسلام غرور کو ختم کرنے کے لیے آیا، غرور کو بڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ حج وہ کرنے آئے جو مالدار ہوں۔ غریبوں کو حج میں نہیں بلایا، اللہ میاں ہم کو بھی بلا لینا، تم دور سے تماشا دیکھو، مالدار آ جائے۔ اب دنیا بھر کے مالدار ہیں، من استطاع کا لفظ ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں دنیا بھر کے لوگ پہنچے۔ کون؟ جو جاگیردار ہیں، جو بڑے رئیس ہیں، جو بڑے صدر ہیں، جو ملک چلاتے ہیں، جب وہ پہنچے
تو اللہ نے ان سے بھی کہا میاں یہ لباس اتارو. پہلا مسئلہ لباس اتروا لیا اور کہا کریں کیا؟ کہا یہ جو پتھر ہے حجر اسود اسے سلام کرو. یہ کیوں؟ کہا تمہیں مغرور ہو گئے ہو دنیا میں، غریبوں کے سلام کا تم جواب نہیں دیتے تھے، لہذا میں تمہارے غرور و گھمنڈ کو توڑ کے رہوں گا. بھائی پوری توجہ، میں تمہارے غرور و گھمنڈ کو توڑ کے رہوں گا. مجھے موقع نہیں ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں. تو عزیزوں ہر چیز میں ایک لاجک ہے. اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اب یہ الگ ہے کہ آپ اسلام کے حکم کو فالو نہ کریں تو آپ کا نقصان ہے، اسلام کا نقصان نہیں ہے. بازی تو میں جہاں پر لے جانا چاہتا ہوں ذرا غور کریے. بھئی جناب ابراہیم ہے، اللہ نے ابراہیمی کو حکم دیا کہ میرے گھر کو بناؤ. یہ جو گھر بنتے ہیں اللہ کے نہیں ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن کعبے کے لیے ابراہیم و اسماعیل. اچھا، اور کہا تم دونوں کے علاوہ کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے. اللہ میاں یہ کیوں؟ بھئی اللہ تیرا گھر ہے، یہ بھی تو گھر ہے. کہ وہ گھر اور یہ گھر برابر نہیں. تو جب اللہ کے بیت برابر نہیں تو پھر صحابی برابر کیسے؟ ملاحظہ کر رہے. اچھا عزیزو ذرا غور کریے، مسلمان سوچتا کہ سب برابر، ہمیں یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ برابر نہیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں وہ برابر نہیں. ملاحظہ کریں. ارے قرآن کی آیتیں ہیں وہ برابر نہیں. جو آیت تطہیر کا مزاج ہے وہ کسی اور آیت کا نہیں، جو آیت غدیر کا مزاج ہے وہ کسی اور آیت کا نہیں. تو مجھے یہ موقع نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہوں. بس عزیزو یاد رکھیے گا قرآن میں جناب ابراہیم کا ذکر کیا، میرے گھر کی تعمیر کرو. بے آب ہو گیا میدان، صحرا، بھوک عالم، کیسے بنائیں؟ پتھر لا رہے ہیں اسماعیل، پتھر تو رکھ دیا. جب یہ اوپر گئی دیوار اب کیسے رکھیں؟ کوئی پاڑ بلی والی دکان تو ہے نہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، کہاں سے لائیں؟ اللہ نے کہا جبریل جاؤ انتظام کر دو. لہذا ایک پتھر جبریل نے بتایا کہ اس پہ آپ سوار ہو کر آگے بڑھائیے. تو یہ پتھر اپنے آپ بلند ہو جاتا تھا اور جناب ابراہیم دیوار کو بڑھاتے چلے جاتے تھے، اور جب کام ختم ہو جاتا تھا تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتا تھا. اس پہ جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان قائم ہو گئے. اللہ نے کہا یہ ابراہیم کی نشانی ہے. ہمارے یہاں شیعہ مسلک میں ہے کہ آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں، جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے عمرہ کرنے کے بعد، تو اسی کے پیچھے نماز پڑھیے جہاں تک جگہ مل جائے. اسی کے پیچھے، ہر جگہ نہیں کعبے میں، اسی کے پیچھے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. بھئی پوری توجہ رکھیے گا. جناب ابراہیم نے گھر بنایا، لیکن 2 مسئلے. ایک وہ پتھر ہے جس نے ابراہیم کو اٹھایا، کہاں سن رہے مجھے نہیں معلوم، اور ایک وہ پتھر ہے جسے ابراہیم نے اٹھایا. ایک وہ پتھر ہے جس نے ابراہیم کو اٹھایا. بھئی شریعت کہہ رہی ہے کہ دونوں پتھر محترم ہے. جس نے ابراہیم کو اٹھایا یہ پتھر بھی محترم، جس کو ابراہیم نے اٹھایا وہ پتھر بھی محترم. اب اگر اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو غدیر کے صحرا میں آ جاؤ. ارے بھائی ایک وہ ہے جس نے محمد کو اٹھایا، ایک وہ ہے جس نے محمد کو اٹھایا، ایک وہ ہے جسے محمد نے اٹھایا. بھئی جس نے محمد کو اٹھایا وہ منبر بھی محترم، جسے محمد نے اٹھایا وہ حیدر بھی محترم. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اچھا دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے، میں وہ بات نہیں کہتا کہ جو شریعت میں نہ ہو. اچھا کچھ نہیں ہوگا، صاحب مولا علی وہاں پار کر دیں گے. تھوڑا سوچ سمجھ کے کہا کریں، کوئی حساب کتاب نہیں. بھائی آپ یاد رکھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں ممبر سے، جواب مجھے دینا ہے، سوال آپ کریے گا. حساب کتاب ان کا نہیں ہوگا حشر میں. جو دشمن علی ہوں گے وہ بغیر حساب کے بغض علی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. وہ بغیر حساب کے بغض علی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. حساب و کتاب تو ہمارا اور آپ ہی کا ہوگا. پھر پوری توجہ. اچھا جب حساب کتاب ہوگا تو یہ شریعت نے کہہ دیا 2 جگہ ہے حساب. آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، کیا تلاشی ایک ہی جگہ ہوتی ہے؟ جب سامان لے کے جاتے ہیں تو سامان بھی چیک ہوتا ہے،
اور جب آپ نکلیں گے تو آپ بھی چیک کیے جائیں گے. تو ہمارے اعمال بھی چیک ہوں گے, ہماری نیت بھی چیک ہوگی. پوری توجہ. تو اب یہ دونوں سوال ہیں, اللہ نے کہا ہم کریں گے. ایک ہے ایمان, ایک ہے عمل, ایک ہے عقیدہ, ایک ہے عبادت. دونوں کو چیک کرنا ہے, مگر عقیدے کو اللہ نے کہا کہ قبر میں چیک کریں گے, عمل کو حشر میں چیک کریں گے, چھوڑا نہیں جائے گا. اچھا اللہ میاں یہ نماز روزہ سارا حساب کتاب قبر میں حساب ہو جائے, کیا فائدہ پھر وہاں کا رکھ. کہا نادان, اگر مرنے والے کا سارا حساب کتاب نماز روزہ سوال جواب صحیح غلط ہر ایک کا حساب قبر میں ہو جائے تو پھر یہ ایصال ثواب کروانے سے اب کیا فائدہ. ہمیں حساب کتاب تو ہو گیا, حساب کتاب تو ہو چکا, اب یہ ایصال ثواب کروانے سے کیا فائدہ, اب یہ نمازیں قضا پڑھوانے سے کیا فائدہ. اس کا مطلب شریعت کہہ رہی ہے بھائی عمل کا حساب حشر میں رکھا, ایمان کا حساب قبر میں رکھا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ پوچھا نہ جائے, ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے. بہت بڑے آیت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کہنا آسان ہے میاں مگر ہے بہت مشکل. آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے, اس میں آپ پڑھ لیجئے. انہوں نے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے احمد خمینی اور اپنے ایک دوست کو خواب میں دکھایا, کہا کہ علماء سے کہہ دو قبر میں تیاری کر کے آئیں, بہت نازک مسئلہ ہے. تو جب علماء کی خیر نہیں ہے تو عوام کا کیا حال ہو, ملاحظہ کر رہے ہیں. تو عزیزو ہر ایک کا, اب یہ آیت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مجھے قبر میں زندہ کیا گیا, روح ڈالی گئی, تو وہ جو سوال و جواب کے لیے آئے تھے, بڑے بڑے بال, بڑے بڑے داغ, شعلے, گورز, میں تو دیکھ کے سہم گیا, ارے کیا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں میں دنیا میں یا علی ادرکنی کہا کرتا, بڑا مسئلہ ہے. میں یوں ہی نہیں کہتا, پڑھ لیجئے دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں, کرامات علماء کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ قبر میں مجھے کیڑے مکوڑے جیسے کاٹنے لگے. ہم دنیا میں جیسے کہتے تھے یا علی ادرکنی, تو ویسے ہی میں نے کہا تو ایسا لگا جیسے میری قبر روشنی سے بھر گئی. اب نہ کہنا کہ نام علی خالی نام علی ہے, ارے نام علی روشنی ہے. ملاحظہ کریں, نام علی ایک روشنی ہے, اور جو قبر روشنی سے بھر گئی تو میں نے دیکھا نور کے حالے میں لپٹے ہوئے. میں نے کہا آپ کون ہے, تو اس مصیبت میرے ساتھ آ گئے. کہا تمہیں نہیں معلوم نہیں, تم نے پکارا تھا میں آ گیا. کہا مولا علی آپ تشریف لے آئے. کہا میں پہلا علی نہیں ہوں, میں تیرا 8واں امام علی رضا ہوں. صلوات پڑھے محمد علی. کہا مولا آپ میری قبر میں, پڑھ لیجئے, میں نے اس لیے کتاب کہا آپ میری قبر میں, بڑا ہولناک مسئلہ. دیکھیے اولاد رشتہ دار کفن دے سکتی, ٹھیک ہے نا, کفن ہی تو دے سکتی ایصال ثواب, لیکن جو قبر میں گزر رہی ہے وہ امام دیکھیں گے. بڑا ہولناک مسئلہ ہر ایک کے لیے. اسی لیے ہمارے یہاں ہے کہ جب پہلی رات سب سے بھیانک ہوتی, نماز وحشت اسی لیے لازم کی گئی کہ آپ پڑھیے, نماز وحشت سے جینا چرائیے. ایک آیت اللہ کو اسی بنا پہ بخش دیا گیا, کہا میرے بیٹے میں روز نماز وحشت پڑھا کرتا تھا, آپ نے اپنے فائدے کے لیے کام کیا, گھر والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. ایک وہ فائدہ ہوتا ہے جو پوری قوم کے لیے کیا جائے. وہ جو مرتے ہیں تو ایصال ثواب کا ATM ساتھ لے کر جاتے ہیں, جنہوں نے امام باڑہ بنوا دیا, جنہوں نے مسجدیں بنوا دی, جنہوں نے درگاہیں بنوا دی, اب ان کے نام سے نہ بھی ہو ایصال ثواب, وہ ایصال ثواب صدقہ جاریہ اپنے ساتھ لے کر گئے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ امام باڑے بنوانا, مجھے موقع نہیں ہے, یہی صدقہ جاریہ ہے. ہمیشہ ہمیشہ انہیں صدقہ ملتا رہے گا, ثواب ملتا رہے گا. تب وہ کہتے ہیں مولا یہ آپ آئے, میں نے تو 8ویں امام پہلے امام کو پکارا تھا. یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے, مدد ہوگی تم پکارو چاہے جس کو, ملاحظہ کریں, تمہیں مدد سے مطلب ہے. تو یہ آیت اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جو سوال کیا تو میں کانپ رہا تھا, جو معلوم تھا وہ بھی میں بھول گیا. لیکن یاد رکھیے گا یہ سوال اسکول کے نہیں ہیں, یہ سوال ماں کی گود کے ہیں. کہو بیٹا اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14. ماں نے عقیدہ اور ولایت شیر کے ساتھ دے دی. دیکھیے یاد رکھیے گا ولایت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی,
معصوم نے فرمایا ہے اگر تم ولائے علی پر قائم ہو تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ ولایت ماں کے شیر سے تمہیں ملی ہے۔ بازیدو اب یہ آیت اللہ کہتے ہیں میرا مسئلہ بالکل واضح تھا، مگر جب فرشتوں نے کہا تو میں بھول گیا، بس میں نے ختم کیا یہیں پر۔ آخری جملہ آپ ملاحظہ کریں، قبر کی ہولناکی بہت ہے، مگر ان آیت اللہ نے کہا کہ ایک بار مولا علی آ گئے، اور جب علی آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ذرا فرشتوں سنبھل کے پوچھو یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا۔ کہتے ہیں فرشتے پیچھے ہٹے اور ان کے آگ کی گرمی بھی کم ہو گئی، اور اب وہ نارمل طریقے سے سوال کرنے لگے۔ میں کہتا ہوں وہاں تو اولاد بھی نہیں پہنچ پائے گی، ماں باپ بھائی بہن ایصال ثواب بھیج سکتے ہیں، وہاں کا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جن کو ہم نے مانا ہے وہ انہوں نے ہمارے قبر کا وعدہ لیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں، سب اپنی جگہ مگر عقیدہ اپنی جگہ، اور اسی لیے قرآن نے بھی کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کیا ہے؟ روح رب کے امر کا نام ہے۔ جملہ آپ چاہے جیسے سنیں، روح کیا ہے؟ رب کا امر ہے۔ آخری جملہ فضائل کا اور مصائب پہ آ گیا، روح کیا ہے؟ رب کے امر کا نام ہے۔ اب آپ قرآن آ جائیے، قرآن میں اللہ نے جب آدم کے جسم میں روح ڈالی تو قرآن نے کیا اعلان کیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ۔ جب میں اس میں روح ڈال دوں، جب میں اس میں امر ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ پتہ چلا سجدہ جسم آدم کو نہیں ہوا، سجدہ روح کو ہوا، سجدہ امر کو ہوا۔ بھئی پوری توجہ، سجدہ جسم کو نہیں، سجدہ روح کو، سجدہ امر کو۔ اب آپ سمجھے، کعبہ ابراہیم و اسماعیل نے بنا دیا تھا، مگر اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا، سر جھکانے کا حکم کعبے کی طرف نہیں دیا، اس لیے کہ کعبہ جسم تھا، مگر جب 13 رجب کو روح کعبہ آ گئی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ اچھا اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جو میں نے جملہ کہا ہے وہ آپ کے ذہن میں زیادہ دور نہیں ہے۔ اسی لیے شہید ثالث علیہ الرحمہ لاکھوں ان پر سلام، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ 13 تاریخ ہر مہینے کی نحس ہے۔ کیوں؟ آپ پڑھ لیجئے مجالس المومنین، شہید ثالث جیسے شخص، اس لیے کہ 13 تاریخ کو نحس ستارے نکلتے ہیں اور وہ تاریخ کو نحس بنا دیتے ہیں، مگر اس کے آگے جملہ لکھا مگر، دیکھیے مگر کہنے والے پہ ہوتا ہے، مگر جس 13 رجب کو مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، آسمان سے نحس ستارے غائب تھے۔ میں ملاحظہ کر رہے ہیں، آسمان سے نحس ستارے غائب تھے۔ جملہ اور واضح کر دوں، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے علم نجوم پہ، مولا جنگ نہروان پہ جا رہے ہیں خارجیوں سے جنگ کرنے، ایک نجومی مل گئے، سر پھرے ہوتے ہیں، بس سوچتے ہیں تقدیر ستاروں میں مل جائے گی۔ ارے کچھ کام کرو، کچھ محنت کرو، خالی تقدیر کے چکر میں نہ رہو، تقدیر تو یہ بدل دیتے ہیں، ستاروں کے چکر میں کہا، ارے ان کو مانو جو ستاروں کی چالیں بدل دیتے ہیں، ملاحظہ کریں، ان کو مانو۔ اب یہ جا رہے ہیں مولا علی اور ایک نجومی ملا، وہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا تعارف کرایا، میں نبی کا وصی، میرا نام علی۔ کہا یا علی جا رہے ہیں جنگ پہ؟ ہاں ہاں۔ کہا آپ ہار کے آئیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ ستارے جتنے ہیں سب آپ کے مخالف ہیں، اپوزٹ جا رہے ہیں، چاہے جیسے سنیے، اب میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، علی کا جملہ سنیے، نبی کی حدیث سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، یہ حدیث بہت تیزی سے لائی جاتی ہے، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، یا علی آپ جائیے گا، ستارے آپ کے اپوزٹ ہیں، ستارے آپ کے مخالف ہیں، آپ ہار کے آئیں گے یا آپ کے اپوزٹ دشا میں جا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا ستارے ہمارے موافق ہی کب تھے؟ ستارے ہمارے موافق ہی کب تھے؟ تو کہا مولا یہ وقت ہار کا ہے، آپ ہار کے آئیں گے۔ تو مولا جیسے ہی کھڑے تھے، آپ پڑھ لیجئے نہج البلاغہ، تفسیر پڑھ لیجئے اس کی شرح، جیسے کھڑے تھے بس یوں بدلے پیر، آپ دیکھ۔ کہا مولا جتنے نئے ستارے تھے سب غائب ہو گئے۔ کہاں سن رہے ہیں مجلس کا محضر؟ جتنے نحس تھے سب غائب ہو گئے، سب بھاگ گئے۔ اب
کہا مولا پھر سب نظر آنے لگے، اب سب بھاگ گئے، تو علی کے قدم بدلنے سے چاہے آسمان ہو چاہے میدان ہو، آسمان ہو یا میدان ہو، مولا سب آگے، تو اب مولا پھر وہ نظر آنے لگے۔ اب توجہ دے، جیسے علی نے قدم بدلے تو ایک بار امامت کی پیشانی پر بل پڑے اور کہا نادان نجومی، اب تجھے ستاروں کے ماننے سے کیا فائدہ، ارے علی کے قدموں کو چوم لے، ستارے تیرے کہنے میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ سوال و جواب تو سب سے ہوگا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس منبر پہ آنے والوں سے سب سے زیادہ سوال ہوگا۔ اما اپنے گھر کی کہانی پڑھی کہ خاندان کی پڑھی، یا اپنی باتیں پارٹی کی پڑھی، یا اہل بیت کا ذکر کیا؟ یہ منبر صرف اور صرف ذکر اہل بیت کا، یہ خدا کا مشن ہے۔ انہیں منبر دیا اسی لیے غدیر میں گیا ہے کہ منبر کے ذریعے سے حق بات پہنچائیے، اور اگر حق بات نہیں پہنچائی تو منبر کا تقدس کیا کیا؟ میں دلیل دے دوں، دیکھیں یاد رکھیے گا، جیسے منبر پہ آنے والا ہر ایک برابر نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر منبر بھی برابر نہیں ہوتا۔ مسائل پہ آگے دلیل سنیے۔ ایک قیدی ہے، میں دیکھیے نام تو نہیں لوں گا ابھی، آپ پہنچیں گے کہ نہیں، ایک دربار ہے اور حاکم کو خوش کرنے کے لیے خطیب منبر پہ گیا، یہ بھی خطیب ہے منبر بھی ہے، اور اس نے جو بیان کیا مجھے اس کے بارے میں نہیں کہنا، بس امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تو نے خالق کو ناراض کر دیا۔ اب آپ سوچئے، اور اس کے بعد کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں منبر پہ جاؤں اور کچھ بیان کروں؟ ہتھکڑیاں، بیڑیاں، تو مصائب نہیں، ابھی پہلے فضائل کا جملہ، پھر یہیں سے مصائب، کمر میں لنگر۔ یزید اجازت نہیں دے رہا، پورا دربار کہہ رہا جانے دے۔ یزید کیوں نہیں جانے دے رہا؟ سنیے یزید کا جملہ، اسی خطبے میں ہے جو بہت کم بیان ہوا، بہت کم، کیا نا انہیں جانے نہیں دے۔ ارے یہ بول کیا پائیں گے؟ گلے میں تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، 1400 میل کا سفر، کھیل تماشا نہیں ہے، آواز نہیں نکلے گی۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ علی کے فرزند ہے، یہ فصاحت و بلاغت انہیں گھٹی میں پلائی گئی ہے، یہ منبر پہ اگر گئے تو اس وقت تک نہ اتریں گے جب تک کہ اولاد ابو سفیان ذلیل نہ ہو جائے۔ آپ ملاحظہ کریں، جب تک کہ اولاد ابو سفیان ذلیل نہ ہو۔ کہا کیوں؟ ان میں طاقت نہ ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، یہ بنی ہاشم کے۔ بعضی تو جملہ ملاحظہ کریں گے، امام سجاد نے جو خطبہ دیا، تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، ہو سکتا ہے کوئی بعد میں اعتراض کرے، میں نے کہا ہے منبر، لیکن اب اس کی رد میں بھی جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے منبر، امام نے نہیں کہا ہے منبر، میں نے کہا ہے منبر۔ کیوں؟ اس لیے اس میں جمعے کا خطیب خطبہ اسی پہ بیٹھ کر دیتا تھا، کھڑے ہو کر دیتا تھا، اسی پہ بیٹھا جاتا تھا، نمازوں کا بیان ہوتا تھا، روزوں کا بیان ہوتا تھا۔ مگر امام سجاد نے اس شام کے منبر کو جانتے ہیں کیا کہا؟ یزید کیا اجازت ہے کہ میں اس لکڑی پر جا کر کچھ بیان کروں؟ امام کا جملہ ہے، عوام کا نہیں ہے۔ لوح محفوظ کا مقدر امام کا فقرہ بنتا ہے۔ کیا یزید اجازت ہے کہ میں اس لکڑی پر جا کر کچھ بیان؟ مولا آپ اسے لکڑی کہہ رہے ہیں، اور یہ منبر ہے، جمعے کا خطیب اس پر خطبہ دیتا ہے، نماز کا بیان اسی پہ، اور روزے کا بیان، بڑے بڑے خطیب آتے ہیں، آپ اسے لکڑی کہہ رہے ہیں؟ اور جو حقیقت میں غدیر میں لکڑی تھی، کہاں سن رہے؟ کجاوے تھے کہ نہیں تھے؟ لکڑیاں تھی، اسے نبی نے منبر کہا۔ میری حدیث سمجھ میں نہیں آئی مولا؟ اولونا محمد واوسطونا محمد واخرونا محمد، ایک محمد منبر کو لکڑی کہہ رہا ہے اور ایک محمد لکڑی کو منبر کہہ رہا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ کہ نادان فرق ہم میں کچھ نہیں ہے، اہل بیت میں فرق تیرے سمجھنے میں ہے، فرق تیرے دماغ میں ہے۔ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ جس منبر سے سب کچھ بیان ہو، علی کا نام نہ لیا جائے، اسے منبر نہیں لکڑی سمجھنا، اور جس لکڑی پر علی کا نام لے لیا جائے اسے لکڑی نہیں منبر سمجھ لینا۔
صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ بس عزیزو، یہی وہ منبر تھا کہ جہاں پر امام سجاد کو طرح طرح سے، یہی شام کا دربار تھا۔ جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، بھائی اتنا مجمع آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم نیک تھے۔ آج ان کے رشتہ دار، آج ان کے بھائی، آج ان کی بہنیں غمزدہ ہوں گی کہ بھائی دنیا سے چلا گیا۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں تسکین کے لیے؟ جہاں تک میری نظریں ہیں، میں جن کو جان رہا ہوں، دور دور سے مومنین آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ تعزیت ہی کے لیے تو آئے ہیں، دکھے ہوئے دل کو تسلی ہو جائے، ماں بہنوں کو تسلی ہو جائے، بھائیوں کو تسلی ہو جائے۔ اتنا مجمع تسلی دینے کے لیے آ گیا، لیکن کربلا میں سکینہ کو تسلیاں کیسے دی گئی؟ حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، کسی نے تماچے مارے، سکینہ کی فریاد بابا جزاکم ربکم۔ اللہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی محبت ہے۔ شہزادی زینب نے جیسی محبت، اللہ اللہ، دنیا میں کسی بہن میں وہ محبت نہیں۔ میں نے کتاب ہے، بہت بڑے آیت اللہ نے لکھی ہے، جس کا نام ہے خصائص عباسیہ، بہت پرانی کتاب ہے۔ اس میں یہ فقرہ ہے کہ جب مولا علی کا آخر وقت آیا تو سب بیٹوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں، سنتے رہتے نا، لیکن شہزادی زینب نے کہا بابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب مجھے معلوم ہے آپ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، اے بابا مجھے بھی کسی کے حوالے کر دو۔ تو کہا بیٹی یہ تمہارے بھائی سامنے موجود ہیں، جس کے طرف تم جانا چاہو وہ بھائی تمہارا احترام کرے گا۔ حسن و حسین کی طرف شہزادی کہتی نہیں بابا یہ تو میرے امام ہیں، میں ان کی خدمت کروں گی۔ بابا اور بھائیوں میں سے محمد حنفیہ ہے، عباس ہے، جعفر ہے، عبداللہ ہے، بابا ان میں سے کسی کے حوالے کر دیجئے۔ تو مولا علی کا آخر وقت ہے۔ خصائص عباسیہ میں بہت بڑے آیت اللہ نے لکھا کہ ایک بار علی کی نظریں اٹھی، کہا بیٹی زینب تم جس کی طرف جانا چاہو، جس پر تمہیں بھروسہ ہو، بس آگے بڑھ جاؤ، بھائی کا ہاتھ تھام لو۔ اب وہ جملہ آیت اللہ لکھتے ہیں کہ شہزادی آگے بڑھی، ایک ایک بھائی کا چہرہ دیکھا اور ایک بار عباس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ اللہ، کہا بابا مجھے عباس پر بہت بھروسہ ہے۔ علی نے قریب بلایا، کہا میرے لال سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن زینب کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں۔ اے عباس میری زینب کے پردے کا خیال۔ جزاکم ربکم۔ اللہ دنیا میں ایسا بھائی نہیں ملے گا۔ یہی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیام حسینی میں آگ لگی ہے اور بیویاں خیمے سے باہر نکلی ہے، چادریں چھن چکی تھی، چہرے پر بال تھے اور منہ پہ تماچے شہزادیاں لگا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، جملے بھی لکھے ہیں، واہ محمدہ واہ علیہ واہ پاسا، ارے میرے بھائیا پاس۔ جزاکم ربکم۔ اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا، کوئی آواز نہ دینا، مجھے کوئی غم نہ دینا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرحوم کس طرح دفن ہوئے، لیکن میں دو طریقے بتا رہا ہوں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیسے دفن ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے کچھ۔ ایک میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب مرحوم کا انتقال ہوا ہوگا تو محلے والے آگ لے کر آ گئے ہوں گے، ان کے گھر میں آگ لگا دی ہوگی، ان کے گھر کے لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہوگی اور ان کا لانچا یوں ہی پڑا رہا ہوگا کہ نہیں مولانا یہ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی مرحوم کا انتقال ہوا خبر پھیلی، لوگ تعزیت کے لیے آ گئے، سب نے بہنوں کو اور عورتوں نے عورتوں کو گلے لگایا اور بڑے عزت و احترام سے غسل دیا گیا، جنازہ سے برد خاک کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، مگر جب زہرا کا لال حسین اس عالم میں کہ خنجر چل رہا ہے، جزاکم ربکم، آخر جملہ یہ وہی وقت آ رہا ہے، ظہر کا وقت آ گیا نا، خنجر چل رہا ہے۔ میں نے کتاب میں امام کا جملہ پڑھا ہے کہ امام نے بھی سلام کیا کہ میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ جس کے سینے پر، امام زمانہ نے سلام کیا، میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا۔ اللہ اللہ، جب شمر نے اپنے گھٹنوں کو رکھا، ادھر کے تیر ادھر پہ وسط ہو گئے،
حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلا، بہن آ گئی، ارے تم میں کیا کوئی مسلمان نہیں ہے؟ او پسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ پھر ایک بار مدینے کا رخ کیا، اے نانا، ارے میرا بھائیا۔ شہزادی نے دو ہی جگہ نانا کو یاد کیا، یا جب نانا کا لاشا دیکھا تو آپ نے جب اپنے بھائیا کا لاشا دیکھا نانا یاد آ گئے، یا جب دربار یزید میں اپنی بے کسی دیکھی فضا کے طرفدار آ گئے مگر شہزادی کا کوئی طرفدار نہ آیا۔ مدینے کا رخ کیا، اے نانا، اور بھرا ہوا دربار، اے کنیز کے بجانے والے اتنے، اے نانا آپ کی نواسی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ، جن مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں فرما اور ان کے متعلقین کو صبر عطا فرما۔ محمد آل محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مومنین میں اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما۔ یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما اور جن مومنین کے روزگار رہے ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے جس جس گوشے میں ظالم حکومتیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ جو وبا چل رہی ہے، جو بیماری چل رہی ہے، امام حسین کے مظلومی کے صدقے میں سے جلد دور فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شفیع الحسن ابن اکبر حسین